مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج سال کے دوران 27واں اتوار ہے اور کلیسیا ہمارے سامنے کلام مقدس میں اہم بات یہ رکھتی ہے کہ ہم اپنی مسیحی زندگی میں ہر بلاوے کو اور خصوصاً پاک نکاح کی خاندانی زندگی کو وفاداری کے لحاظ سے پرکھیں کہ کیا یہ خدا کے ارادے اور منصوبے کے مطابق ہے، یا ہم اپنی خواہشات، اپنی ہٹ درمی یا اپنے خود غرض ارادوں کے مطابق اسے ڈھالتے اور اسے نبھانے کی کوشش میں ہیں، اور پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں۔ پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے سامنے فریسیوں کا ایک گروہ، یعنی وہ فریسی جو کٹر یہودی تھے، وہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ ایک نصیحت کرنے والے شخص کا کہنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آزمائش کا یہ واقعہ اس وقت ہے جب یوحنا اشتباغی نے ہیرودیس کو اور ہیرودیاس کو اس بات پر سرزنش کی تھی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں، اور اس کے نتیجے میں یوحنا اشتباغی کو تو قید کر دیا گیا تھا، پھر اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ لیکن یہودیوں کا یہ فرقہ یسوع مسیح کے سامنے جب آ کر سوال کرتا ہے تو اسی پس منظر میں کہ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دینا اور طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دینا روا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہیرودیس اور اس کے کام کو جائز قرار دے رہا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ وہ روا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یوحنا اشتباغی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی لائن پر اپنی تعلیم دے رہا ہے، لہٰذا اس کا انجام بھی یوحنا اشتباغی کی طرح سے ہونے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار رہے۔ خداوند یسوع مسیح اس سوال کا جواب اور ہمیں بھی اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے تو اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ ایمان کی باتیں، خدا کے عجائبات کی باتیں خدا کو یا انسانوں کو آزمانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہاں سیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے بعد صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا آئیں ہم آج کی پاک انجیل کے مطابق اور آج کی پہلی تلاوت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے کام اور جواب اس پر غور کریں۔ جب یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ کیا مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے۔ مقدس متی کہتا ہے کیا کسی بھی سبب سے مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ خداوند یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل میں حرام کاری کا ذکر کرتا ہے کہ حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو اپنے درمیان حرام کاری کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ کہ وہ میاں بیوی جنہیں خدا نے دنیا کی ابتدا سے نر اور ناری بنایا ہے، اکٹھے بنایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے بنایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق جو آج ہم نے پاک انجیل پڑھی ہے، اس میں کہتا ہے موسیٰ نے تمہارے لیے کیا حکم لکھا۔ موسیٰ نے اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا۔ اس سخت دلی کا مطلب کیا ہے؟ تم سننا نہیں چاہتے تھے، تم خود غرض بن گئے تھے، تم اس خدا کے حکم پر عمل کر کے خدا کے وفادار نہیں رہنا چاہتے تھے، لہٰذا اس نے تمہیں اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ اس نے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، اس نے تمہیں اجازت دی۔ اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح دنیا کی ابتدا سے خدا کے ارادے اور منصوبے کو سامنے لاتا ہے، اور ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے دنیا کی ابتدا میں خدا نے کہا انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ لہٰذا اگر انسان یعنی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے تو خدا کے ارادے کے مطابق انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خدا نے انہیں نر اور ناری بنایا ہے،
اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہوں۔ یہاں ایک خوبصورت بات یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ دنیا کی ابتدا میں خدا نے جب انسان کو بنایا تو ایک حوالہ یہ کہتا ہے کہ اس نے انسان کو نر اور ناری بنایا، اور اس نے نر اور ناری انہیں اپنی مانند اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ اس کا مطلب خدا کی محبت کی وفاداری اور انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری، انسان کی پاکیزگی خدا کی وفاداری سے شروع ہو کر خدا سے تکمیل تک پہنچنے کے لیے ہے۔ خدا کی محبت میں یہ پاکیزگی، وفاداری اور اس کی مانند نر اور ناری ہو کر اکٹھے رہنا، ایک ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، زمین کو خدا کے ارادے اور مرضی کے مطابق معمور و محکوم کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ خدا کائنات کی تمام چیزیں نر اور ناری بنا کر لایا اور انہیں اس نے آدم کے سامنے رکھا اور اس نے ان کا نام رکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام چیزوں پر انسان اختیار رکھتا ہے ان کے نام رکھنے کے لیے، لیکن انسان یہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو۔ خدا کا ارادہ دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے پہلی تلاوت کے انجام پہ یا اختتام پہ جب خدا حوا کو بنا کر آدم کے سامنے لایا تو آدم کا احساس کیا تھا؟ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور اس طرح خاندانی زندگی کے رشتے کو دوام بخشا اور اسے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں وفاداری سے، ذمہ داری سے اس رشتے کو نبھانے کی نصیحت دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ سوال جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا گیا تھا اور جس انداز میں رکھا گیا تھا، ہم اپنے اپنے خاندانوں کو، اپنی اپنی خاندانی زندگی کو خدا کے حضور کیسے نبھاتے ہیں، یا پھر اپنی بے وفائی کے لیے کیسے کیسے اصول اور بہانے بناتے ہیں، یا دنیا میں آج بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات اور کم از کم پاکستان میں بڑھتے ہوئے رجحانات کے درمیان ایک اہم پہلو یہ ہے کہ حرام کاری کا نام لیا اور دوسرے پر الزام لگایا اور اپنے لیے طلاق کا دعویٰ دائر کر دیا۔ کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ یسوع مسیح کی پاک انجیل کو سامنے رکھنا، یسوع مسیح کی اس نصیحت کو سامنے رکھنا کہ دنیا کی ابتدا سے خدا کا ارادہ کیا ہے۔ خدا نے جس انسان کو نر اور ناری بنایا ہے وہ خدا کے حضور وفاداری کی زندگی گزارے۔ خدا نے جس انسان کو رہبانہ اور کہنانہ زندگی کے لیے بلایا ہے وہ اس میں وفاداری نبھائے۔ وہ خدا کے ساتھ، خدا کی کلیسیا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ پاکیزگی میں، محبت کے رشتے میں، خدمت کے رشتے میں ایک ہو جائے۔ پاک نکاح کی زندگی کو نبھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک، وفادار رہنے کے لیے دوسرے شخص کو اپنی مانند جاننا، دوسرے کو اپنے ساتھ مل کر خدا کی شبیہ، خدا کی شکل و صورت جاننا، خدا کی مانند جاننا۔ اگر دوسرا انسان خدا کی مانند ہے اور ہم خدا کے بے وفا نہیں ہونا چاہتے، نہیں کہلانا چاہتے، تو آئیں کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی محبت کے رشتے میں بھی ایک ہونا، وفادار ہونا، اسے اپنائیں۔ اسی صورت مقدس پولس رسول افسیوں کے نام خط میں بیان کرتا ہے کہ جیسے مسیح نے کلیسیا کی خاطر اپنی جان دی تاکہ اس کے لیے پاکیزگی کا باعث ہو، چاہیے کہ شوہر اور بیوی بھی اپنی مشکلوں میں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کی خاطر دکھ سہنے کو تیار رہیں، ایک دوسرے کی خاطر جان دینے کو تیار رہیں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے نجات کا باعث ہوں، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا تک پہنچنے کا باعث ہوں۔ اور اس طرح وہ ارادہ جو دنیا کی ابتدا میں خدا تھا کہ وہ نر اور ناری دونوں اکٹھے رہیں، نر اور ناری خدا کے حضور وفادار رہیں، آئیں آج دعا کریں۔ خدا ہمارے خاندانوں کو پاکیزگی بخشے، خدا ہمارے خاندانوں کو
ख़ानदानी ज़िंदगी में इस्तेहकाम बख्शे। खुदा हमारे दरमियान राहबाना ज़िंदगी वालों को, खुदा हमारे दरमियान काहिनाना ज़िंदगी वालों को अपने बुलावे में पाकीज़गी और वफ़ादारी बख्शे, और हम मिलकर खुदा के जलाल को निभाने वाले और उसमें पूरा उतरने वाले हों। और उसके लिए क्या है, हमारे इस सकाफ़त में औलाद का होना, और फिर औलाद की खातिर भी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को निभाना, अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश ऐसे करना कि वो खुदा के लायक बने, वो खुदा की बादशाही के लायक बने। अगर खुदा से मोहब्बत है, अगर खुदा के नाम पर अपनी औलाद से मोहब्बत है, तो आएँ खुदा और अपनी औलाद, अपने घराने को कायम रखने के लिए, कि ये खुदा का दिया हुआ फ़ज़ल है, हम अपनी अपनी पाकीज़गी को और अपनी अपनी वफ़ादारी को खुदा के हुज़ूर निभाएं। खुदा आपके ख़ानदानों को बरकत दे, खुदा आपको कसरत की ज़िंदगी और सलामती बख्शे। आमीन।